قومی امالکا کے ظالم و جابر بادشاہ جالوت کی فوج کے مقابلے میں صفِ آرا بنی اسرائیل کی بادشاہ حضرت طالوت کے لشکر میں ایک کم عمر نوجوان بھی اپنی غدیر کے ساتھ شامل تھا۔ کیونکہ نوعمر ہونے کی وجہ سے اسے اسلحہ نہیں دیا گیا تھا، جالوت جسم کو سامان حرب سے سجائے نہایت رعونت اور تکبر سے شاہی سواری پر بیٹھا اہل ایمان کو دعوت مبارزت دے رہا تھا۔ ابھی بنی اسرائیل کا یہ چھوٹا سا لشکر کوئی فیصلہ بھی نہ کر پایا تھا کہ اچانک ان کے صفوں میں موجود یہ کم عمر نوجوان افراد جیسی برق رفتاری سے باہر نکلا اور جالوت کے سامنے پہنچ کر اسے للکارنے لگا۔ گوشت کے پہاڑ ٹیم شیم اور طویل القامت جالوت نے حیرت کے ساتھ نوجوان کو دیکھا تو حقارت سے بولا، جا میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ بے خوف نوجوان نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرجدار آواز میں جواب دیا، لیکن تجھے قتل کرنا مجھے پسند ہے۔ پھر فلک پر چمکتے سورج کی تیز روشنی میں ارض و سما نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ نوجوان کے گلے سے گولی کی طرح نکلے پتھر سے جالوت کا متکبر سر پاش پاش ہو چکا تھا اور اس کا طاقتور جسم زمین پر اندھے منہ پڑا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ جالوت کی اسلحے سے لیس فوج کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ یہ نوجوان ایک چرواہا تھا جو سارا دن جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور غدیر سے بکریوں کے قریب آنے والے درندوں کو مار بھگاتا، لیکن قدرت نے تو اس کے لیے بڑے فیصلے کر رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اسے بنی اسرائیل کو بادشاہ بنایا اور پھر اسے نبوت اور رسالت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت قتل کر ڈالا اور اللہ نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جن جن چیزوں کا چاہا انہیں علم دیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں فرماتے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا۔ میری سورۃ صاد میں ارشاد ہے، ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے رہتے تھے، پرندوں کو بھی جمع کرتے رہتے تھے اور سب ان کے فرما بردار تھے۔ مفسرین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں، پرندوں اور جانوروں کو حکم دیا تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو وہ سب بھی ان کلمات کو دہرائیں۔ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے بھی ہوا میں ٹھہر کر ان کے ساتھ ذکر الہی میں شامل ہو جاتے۔ اسی طرح پہاڑ، شجر اور دیگر جانور بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے۔ اللہ رب العزت نے پتھروں اور درختوں میں بھی ایک طرح کی زندگی رکھی ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے، ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے وہ سب اسی کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دوسرا معجزہ یہ عطا فرمایا کہ لوہے کو ان کے لیے کی طرح نرم فرما دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کے لیے ہم نے نرم کر دیا کہ کشادہ زرہیں بناؤ۔ انہیں لوہا موڑنے کے لیے ہتھوڑے کی ضرورت نہ پڑتی اور نہ کسی دوسرے اوزار کی، وہ موم کی طرح ہاتھ سے اس کی کڑیاں بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے شخص جنہوں نے کڑیوں کی انتہائی محفوظ سیاہ بنائی وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ اس سے پہلے صاف چادر کی زرہیں
بنتے تھے۔ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ آپ دن میں 1 زرہ بنا لیا کرتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن عساکر کی روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خلافت کے زمانے میں بیس بدل کر بازاروں میں جاتے اور لوگوں سے پوچھا کرتے کہ داؤد علیہ السلام کیسے آدمی ہیں، چونکہ سلطنت میں عدل و انصاف عام تھا اور لوگ آرام و عیش سے رہتے تھے، کسی کو حکومت سے شکایت نہ تھی، اس لیے آپ جس سے بھی سوال کرتے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف ہی کرتا۔ ناظرین، ایک ایسی قوم جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا، اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت آئی۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے، اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل میں سے ہیں؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعے کو پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازی تھے۔ یہ لوگ اپنی اس زندگی میں بہت ہی خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی، اور پھر ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دے۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام فرما دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام قرار دے دیا ہے، تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جس میں مچھلیاں وافر مقدار میں آتے تھے اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھی، اور باقی دن ایسے تھے کہ بہت کم اور نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں۔ اس قوم کا گزر بسر چونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا، اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ نالیوں سے ہو کر ان بڑے بڑے حوض میں آ جائیں گی، اور اس طرح پھر ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے، اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو ورگلایا کہ
کہ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گے اور وہ بھی پکڑی جائیں گے۔ بہت سے لوگوں نے یہ ہیلا بازی اچھی لگی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے ہاؤس میں ڈال دی، جس کے ذریعے وافر مقدار میں مچھلیاں ان ہاؤسوں میں داخل ہو جاتی۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلا بہت پسند آیا، لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے ہول میں آ کر قید ہو گئی تو پھر مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا۔ اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے تھے اور ناراض بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، لیکن انہوں نے شکار نہ کیا اور دوسروں کو منع بھی نہ کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ عن قریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے علانیہ مخالفت کی تھی اور شیطان کے ہیلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی کھلم کھلا مخالفت کرتے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے اور بیچا کرتے۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 ایسے نافرمان افراد تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کو ان ناریوں کے ذریعے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 1200 نافرمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی سے باز آ جائے، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرتے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے، ان لوگوں نے اپنے اور ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف وہ 1200 نافرمان رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے اس قوم کے نافرمانوں کو بارہا سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطاکاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانیوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندر کی صورت میں مسخ ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر ان کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور زاروں کتار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ان نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں فرقشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دتکائے ہوئے
اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران یہ کچھ نہ کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے اور 3 دن کے اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو جوان نافرمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی اس نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں آج کے دور کے بندروں میں سے کیا کوئی بندر ان کی نسل میں سے بھی موجود ہے، یا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر انہیں بندروں کی نسل میں سے ہیں؟ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم سے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب دیتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب اپنی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسلیں نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے والوں کی نسل موجود ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ لوگ صرف اور صرف 3 دن زندہ رہے اور اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔